Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start the new course of second year, Unit 1, Sirat Tayyiba and the Muslim Youth. There's indeed a good model for you in the Messenger of Allah, for the one who has hope in Allah and the last day, and who remembers Allah profusely. There is indeed بے شک a good model ایک بہترین نمونہ ہے for you آپ کے لیے، بے شک آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے in the messenger of Allah، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول میں، for the one اس شخص کے لیے who has hope in Allah جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہو، and the last day اور روز آخرت پر، and who remembers Allah profusely mean کثرت سے، and remembers اللہ اور اللہ کو یاد کرتا ہو profusely کثرت سے. بے شک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اس پہ ایمان رکھتا ہو اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ آیت لی گئی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 12. In this Quranic verse, Allah Almighty has declared Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to be the loftiest example to follow. In this Quranic verse, اس قرآنی آیت میں اللہ Almighty has declared mean واضح کرنا، اعلان کرنا. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to be the loftiest example. loftiest mean اعلیٰ ترین مثال ہے to follow پیروی کے لیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کرنے کے لیے ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. Since he was as per a hadith in Sahih al-Bukhari Kitab al-Manaqib chapter Khatim al-Nabiyyin hadith number 3342, the last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood, he came with a message that was universal and perfect, covering all the possible aspects of human life. Okay, اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. Since he was کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز پر احادیث ان صحیح البخاری کے ایک حدیث کے مطابق، اور اس کا حوالہ مینشن ہے کہ صحیح البخاری کتاب المناقب. اچھا، مناقب اسٹوڈنٹس مناقب بولتے ہیں تعریف کرنے کو، جس میں تعریف ہے، ایک ایسا بک جس میں تعریفیں لکھی گئی ہو. چیپٹر خاتم النبیین، کتاب المناقب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے خاتم النبیین. The last brick fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood. The last brick mean آخری اینٹ ہے. fitted mean نصب کرنا، لگانا. to complete the otherwise بصورت دیگر nicely built house ایک بہترین عمارت ہے of prophethood رسالت کا یا نبوت کا، کہ جو کہ رسالت کا ایک بہترین عمارت ہے. He came with a message، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام کے ساتھ آئے. that was universal جو کہ عالمگیر تھا، and perfect اور مکمل تھا، covering all the possible aspects of human life جو کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو، تمام ممکنہ شعبوں کو مکمل کرتا ہو. اسٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ امیجن ایک خوبصورت عمارت ہو، بنائی گئی ہو، ہر ایک اینگل سے، ہر ایک
اسپیکٹ سے مکمل ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آخری اینٹ کا کام کیا، اور انہوں نے رسالت کا یا پھر نبوت کا یہ گھر، یہ عمارت کمپلیٹ کر دیا. مطلب کہ 1,24,000 پیغمبروں کی جو عمارت تھی، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لاسٹ برک کمپلیٹ کر دیا. The life and the teachings of the Rasul sallallahu alaihi wa wasallam therefore can serve as beacon for those who seek success and perfection in life. The life, zindagi and teachings or talimat of the Rasul sallallahu alaihi wa wasallam, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی therefore اس لیے can serve as beacon، beacon ایک چراغ، for those ان کے لیے who seek success and perfection، success کامیابی and perfection، اور مکمل ایک کامل زندگی چاہتے ہو، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات اس لیے ان کے لیے ایک چراغ کا کام کرتی ہے جو کہ اپنی زندگی کو مکمل اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہو. Islam has attached extraordinary value and importance to youth and the young age. Is attached mean منسوب کرنا. Islam has attached، اسلام نے منسوب کیا ہے extraordinary value، غیر معمولی قیمت یا غیر معمولی قدر، and importance اور اہمیت to youth، نوجوانوں کے ساتھ، اینڈ دا ینگ ایج اور چھوٹی عمر والوں کے ساتھ. یوتھ اور ینگ ایج میں یہ ڈفرینس ہے اسٹوڈنٹس، کہ یوتھ نوجوانوں کو کہتے ہیں جو کہ جن پہ یہ سارا کچھ منحصر ہے، جو کہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا ایگزامپل دیتے ہیں ایک قوم میں، ایک نیشن کے لیے. اور جو ینگ ایج ہے جو کہ ان کو بولتے ہیں جو کہ بہت ہی ابھی کم سن عمر کے ہوں، جو کہ امیچیور ہو. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ اے ہائی اسٹیم فار یوتھ. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ اے ہائی اسٹیم مین بہت زیادہ عزت، احترام، قدر، محبت فار یوتھ، نوجوانوں کے لیے. نوجوانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ قدر اور عزت تھی، بہت عزت کرتے تھے وہ نوجوانوں کی. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم valued them and reposed a strong confidence in them. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم valued them مطلب کہ ان کو اہمیت دیتے تھے، and reposed mean اجاگر کرنا، بیدار کرنا، a strong confidence in them، ان میں اعتماد، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے اور وہ کر رہے تھے. In preparation for the battle of Uhud, for instance, the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, in reverence to the passions and emotions of the youth, went even against his own opinion and decided to face the enemy outside the city in an open field. Okay, یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ in preparation for the battle of Uhud، جنگ احد کی تیاری میں، for instance mean for example، the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in reverence mean احترام کرنا، قدر کرنا، to the passions and emotions of youth، نوجوانوں کے جوش و جذبے کے احترام میں، went even against his own opinion، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹل آف احد، جنگ احد کی تیاری میں یوتھ کے جوش و جذبے کو دیکھ کر اپنے ہی ارادے کے برعکس گئے، اینڈ ڈیسائیڈڈ اور فیصلہ کیا ٹو فیس دا انیمی آؤٹ سائڈ دا سٹی ان این اوپن فیلڈ کھلے میدان میں، اور یہ فیصلہ کیا کہ ہاں دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے شہر کے ایک کھلے میدان میں،
Similarly, اسی طرح he sallallahu alayhi wasallam preferred a teenager Osama bin Zaid even over the most respected elders like Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu and Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu to lead the military expedition to avenge upon the losses of the Muslim army in the Battle of Mu'tah in Syria. اسی طرح he preferred انہوں نے ترجیح دی a teenager اسامہ بن زید کو. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان اسامہ بن زید کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ترجیح دی. ٹو لیڈ مین قیادت کرنا. دا ملٹری ایکسپیڈیشن کہ وہ فوجی مہم کا قیادت کرے گا. ٹو ایونج اپون دا لاسز آف مسلم آرمی. ٹو ایونج مین بدلہ لینا. لاسز مین نقصانات کہ ان نقصانات کا بدلہ لینے میں ان دا بیٹل آف موتا ان سیریا جو کہ موتا جنگ موتا شام میں جو جنگ لڑی گئی تھی جنگ موتا یا غزوہ موتا تو اس میں جو نقصانات ہوئے تھے اس کے بدلہ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فوج بھیجی تھی اس کی قیادت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. This much love and confidence shown towards the youth necessitates that they must take the Rasul sallallahu alaihi wasallam as their role model and mold their lives in accordance with his teachings and practices. This much love and confidence یہ بہت زیادہ محبت اور اعتماد shown towards the youth necessitates mean لازمی بناتا ہے. یہ بہت زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ کر اب یہ لازمی بناتا ہے that they must take the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as a role model کہ اب دے سے مراد ہے یوتھ کہ اب نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائے اپنے لیے ایک مثال ایک نمونہ بنائے and mold their lives in accordance with his teachings and practices. mold mean بنانا پھر ڈالنا اور اپنی زندگیوں کو اس طرح بنائیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کی تھی نوجوانوں کے لیے. and mold their lives in accordance with his teachings and practices اور اسوہ حسنہ پہ چل کے اسی طرح اپنی زندگی بنائے اور اسی طرح اسی میں کامیابی ہے. the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی جوانی ایک بہت ہی اعلیٰ اور شاندار اور معزز طریقے سے یا معزز انداز میں گزاری. اب یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوتھ کا ذکر ہوا ہے. Even before his accession to the position of prophethood, he sallallahu alaihi wa sallam never indulged himself in vices that were prevalent in those days. Even before his accession means takarruri to the position of prophethood کہ پیغمبری کا منصب سنبھالنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never indulged mean ملوث ہونا کبھی ملوث نہیں ہوئے خود کو ملوث نہیں کیا in voices mean ان برائیوں میں that were prevalent in those days جو کہ ان دنوں عام تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے prophethood سے پہلے بھی کبھی بھی وہ ان برائیوں میں ملوث نہیں ہوئے جو ان دنوں عام تھی. during his youth اپنی نوجوانی میں his nobility of soul ان کی روح کی شرافت purity of heart اور صاف دل his strict adherence to truth and honesty سچائی پہ کاربند ہونا یا سچائی پہ چلنا and his stern sense of duty اور stern means سخت ان کی سخت احساس ذمہ داری earned him the titles of Al-Amin and the trustworthy and Al-Sadiq the true
کہ ان کی اس سخت احساس ذمہ داری، ان کی ہونیسٹی کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائٹلز ملے تھے، اور وہ تھے الامین، جس کا مطلب ہے امانت دار، دا ٹرسٹ وردی، قابل اعتماد، اینڈ الصادق، الصادق کا مطلب ہے دا ٹرو، سچا۔ thus اسی طرح ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set an example for the youth of the coming generations to follow the path of rectitude in all circumstances and always to lead a pious and pure life. thus اسی طرح ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے قائم کیا این ایگزامپل فار دی یوتھ، نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کیا آف دا کمنگ جنریشن، اگلی نسلوں کے لیے، ٹو فالو دا پاتھ آف ریکٹیٹیوڈ، کہ وہ ایمانداری اور سچائی کا راستہ اپنائیں، ان آل سرکمسٹانسز، ہر قسم کے حالات میں، اینڈ آلویز، اور ہمیشہ، ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف، ایک نیک اور تقویٰداری کی زندگی گزارے۔ اسٹوڈنٹس، اس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں باقی جتنا رہتا ہے وہ اپلوڈ کروں گی۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔